الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا نتحدث، ہم گفتگو کیا کرتے تھے، عن حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے بارے میں، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، بینا، درمیان، اظہرنا، ہماری پشتوں کے، یعنی ہمارے درمیان۔ عربی محاورے میں بینا اظہرنا جو ہے اس کا اردو محاورے میں ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ ولا ندری، اور نہیں ہم جانتے تھے، ما حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کیا ہے، حتی، یہاں تک کہ، حمید اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تعریف کی اللہ تعالیٰ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور آپ نے ثنا بیان کی، علیہ اللہ تعالیٰ کی، ثم، پھر، ذکر، آپ نے ذکر کیا، المسیح الدجال، مسیح دجال کا آپ نے ذکر کیا، فَأَطْنَبَ، تو آپ نے لمبا کھینچا، تفصیل بیان کی، فی ذکرہ، اس کے ذکر میں، یعنی آپ نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا، وقال، اور آپ نے فرمایا، ما بعث، صلی اللہ علیہ وسلم، ما بعث اللہ، نہیں مبعوث کیا، نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، من نبی، کسی نبی کو بھی، الا، مگر، انذرہ، اس نبی نے ڈرایا اس دجال سے، امتہ، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، انذرہ نوح، انذرہ ڈرایا، اس سے، نوح، یعنی مسیح دجال سے ڈرایا، نوح علیہ السلام نے، والنبیون، اور نبیوں نے، انبیاء نے، من بعدہ، نوح علیہ السلام کے بعد بھی، وَإِنَّهُ، اور بے شک، ان یخرج فیکم، ان اگر، یخرج، وہ نکل آئے، فیکم، تم میں، فما خفیہ، پس نہیں پوشیدہ ہوا، علیکم، تم پر، من شأنہ، اس کی شان سے، اس کی حالت سے، یعنی اس کے جو حالات ہیں وہ تم پر مخفی نہیں رہنے چاہیے، فلیس یخفی علیکم، پس نہیں وہ پوشیدہ ہوتا ہے، علیکم، تم پر، یعنی اگر وہ تم میں نکل آئے تو تم پر اس کے حالات جو ہیں وہ مخفی نہیں رہنے چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے پہلے آ رہا ہے نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال جو تھا اس کی جو اس کا ذکر ہے اس میں تفصیل سے اس کو بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، ان ربکم، بے شک تمہارا رب، لیس باعور، لیس نہیں ہے، باعور، کانا، ایک آنکھ والا، اعور کہتے ہیں ایک آنکھ والے کو، کانے کو، بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے، وَإِنَّهُ، اور یہاں سے یہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یہاں سے سلف صالحین اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے وہ بھی یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ، تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، یعنی ایک آنکھ والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اور ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم نہ اس کی تشبیہ جو ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے، تشبیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو مشابہ قرار دینا کسی دوسری چیز کے، تو نہ ہی ہم اس کی تشبیہ کرتے ہیں، اس سے تشبیہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اسی طرح نہ ہی اس کی تکییف سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ تکییف کا مطلب ہے کہ اس کی کیفیت کو بیان کرنا، تکییف کیفا سے نکلا ہے، کیفا کیسے کو کہتے ہیں عربی میں، تو اسی سے آگے یہ نکلا کہ تکییف، یعنی اس کی ہم تکییف نہیں کرتے، مثلا ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، وہ اس طرح کی ہیں یا جو بھی،
تو اس چیز کو ہم بیان نہیں کرتے، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر اسی طرح نہ ہی ہم تعطیل کرتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان ہے اللہ کی دو آنکھیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اہل السنہ والجماعہ کا، سلف صالحین سے اسی طرح سے روایت ہے. اور اس کی ہم تعطیل نہیں کرتے، ہم کوئی ایسا معنی اس کا بیان نہیں کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو یہ دو آنکھیں ہیں جس پہ ہمارا ایمان ہے ہم اس کو معطل کر دیں. ہم اس کو بالکل جو ہے وہ یعنی ایسا معنی بیان کریں کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے. اور اسی طرح سے تحریف بھی نہیں کرتے ہم اس میں، یعنی ہم جو ہے وہ اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، نہ ہی تحریف لفظی نہ ہی تحریف معنوی، یعنی نہ ہی ہم اس کے لفظوں میں کوئی تعریف کرتے ہیں نہ ہی ہم اس کے معنوں میں کوئی تعریف کرتے ہیں، بلکہ جیسا یہ ہے جوں کا توں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے تفویض بھی ہم نہیں کرتے، تفویض، ٹھیک ہے، تفویض جو ہے وہ بھی ہم نہیں اس کی کرتے. تفویض کا معنی یہ ہے کہ اثبات اللفظ، لفظ کو ثابت کرنا، من غیر معرفت معناہ، اس کے معنی کو جانے بغیر، یعنی ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ ہم کہیں کہ ہاں بس یہ لفظ تو آنکھوں کا آیا ہے لیکن اس سے آنکھیں مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم آنکھیں نہیں سمجھتے اس سے، بس یہ لفظ آنکھوں والا ہے لیکن اس کا وہ معنی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ اثبات اللفظ من غیر معرفتی معناہ، یہ بھی ہم نہیں کرتے، اس کو تفویض بولتے ہیں. تو تفویض بھی نہیں کرتے، تشبیہ نہیں بھی کرتے، تکییف بھی، اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور تعطیل سے بھی اور تحریف سے بھی، ان سب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے، دیٹس اٹ. اور پھر فرمایا دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ، اور پھر یہاں پہ اس چیز میں بھی جو ہے نا وہ اس سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، جو بعض جگہ پہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اعین، زیادہ آنکھیں، اس کو اعین کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تو جو جمع کا لفظ ہے اس کو استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، تو دو آنکھوں کو تو عینان ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اعین کہا گیا. تو اس سے جو ہے وہ کنفیوز اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ عربی زبان کا مزاج ہے کہ بعض اوقات تثنیہ والی جگہ پہ بھی جمع کے لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چور اور چورنی جو ہیں، مرد اور عورت چوری کرنے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقْطَعُوا، کاٹ دو، ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فَقْطَعُوا یدیہما، یعنی تثنیہ کا جو صیغہ ہے یدی، یہ نہیں استعمال ہوا بلکہ ایدی استعمال ہوا. تو جمع کا صیغہ جو ہے، یہ عربی زبان کا ایک مزاج ہے کہ بعض اوقات جمع کا صیغہ جو ہے وہ بھی تثنیہ والی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہیں. تو خیر اس کی مختصر، اس کی خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے، دیٹس اٹ. اور باقی جو وہی تشریح، جو اس کی وضاحت ہے وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اور دجال جو ہیں، أَعْوَرُ وہ کانا ہے، عَيْنِ الْيُمْنَى اپنی دائیں آنکھ سے، یعنی اپنی اس کی جو دائیں آنکھ ہے وہ اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے. کَأَنَّ، گویا کہ، عَيْنَهُ اس کی آنکھ، عِنَبَةٌ انگور ہے، طَافِيَةٌ ابھرا ہوا، یعنی اس کی جو دائیں آنکھ کانی ہے وہ دکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے کسی نے جو ہے وہ ایک انگور جو ہے ابھرا انگور جو ہے اس کو somebody has thrust it in his eye، تو اس طرح سے وہ ابھرا ہوا جو ہے وہ لگتا ہے. الا، خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خبردار، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، حرم علیکم، حرام قرار دیا ہے تم پر، دماءکم، تمہارا خون، و اموالکم، اور تمہارے اموال، یعنی مسلمان جو ہیں ان کے اموال، ان کی جانیں،
یہ ان کے ایک دوسرے پر حرام ہیں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کا مال ہتھیا لے یا کسی کو قتل کر دیں، کسی کا خون بہائے۔ کحرمتی یومکم ھذا، کحرمتی حرمت کی طرح، یومکم تمہارے اس دن کی، ھذا اس یعنی تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، فی بلدکم ھذا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر مکہ کی طرح، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر، تمہارے اس مہینے کی طرح، شہر عربی میں مہینے کو کہتے ہیں، تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح۔ تو جیسے تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، جیسے یہ شہر حرمت والا ہے، جیسے یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح سے ان چیزوں کی جیسے حرمت ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہاری جانیں اور تمہارے اموال بھی تم پر حرام کیے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا الا، غور سے سنو، حل بلغت، خبردار، حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ قالوا، صحابہ کہنے لگے نعم، جی ہاں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، ثلاثا، آپ نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے بندوں تک۔ وَيْلَكُمْ، پھر آپ نے فرمایا وَيْلَكُمْ، تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ اور یہ وَيْلَكُمْ، اور اس کے علاوہ آگے بھی آ رہا ہے او وَيْحَكُمْ، کہ تم پر افسوس ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں ویل اور ویح کے، یہ بھی عربی زبان کا جو ہے وہ ایک مزاج ہے، اور اس کا عربی زبان کا ایک انداز ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ کہے جاتے ہیں کسی شخص کی مکمل توجہ جو ہے وہ اپنی طرف حاصل کرنے کے لیے، کہ اپنے یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کی وضاحت بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ توجہ دو میری اس بات پر اور کہیں ہلاک نہ ہو جانا، یعنی میری اس بات پر توجہ دو، توجہ نہ اگر تم نہیں دیتے ہو تو بہت افسوس ہے تم پر۔ وَيْلَكُمْ، ہلاکت ہے تمہارے لیے، او ویحکم، یا افسوس ہے تم پر۔ انظروا، دیکھو، لا ترجعوا بعدی کفارا، لا ترجعوا، تم پلٹ نہ جانا، بعدی، میرے بعد، کفارا، کافر بنتے ہوئے، یعنی میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، یضرب، کہ مارنے لگے، بعضکم، تمہارا بعض، رقاب بعض، بعض کی گردنیں، رقبتن اس کی جمع ہے رقاب، یعنی تمہارا بعض کی گردنیں مارنے لگے، یعنی ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگو، ایسے نہ کرنا۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، وروى مسلم بعضہ، اور اس کے بعد حصے کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا، جو پڑھا، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، صحیح طریقے سے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں پہ انسان ہونے کے ناطے کوئی لفظی غلطیاں، کوئی دوسری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس میں اصلاح فرمائے، اس سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بالکل ویسے ہی توفیق نصیب فرمائے جیسے کہ دین کو صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور جو اہل السنہ والجماعہ کے ائمہ ہیں انہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو قبول کیا اور دین پر عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بالکل ویسے ہی دین کو سمجھنے، دین کو پڑھنے اور دین کو قبول کرنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔